لاہوریوں کے لیے خوشخبری ہے، برطانیہ جانے کی پابندی ختم ہو گئی۔ گورنر پنجاب چودھری سرور اور کرسچن ٹینر کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ برطانیہ نے پاکستان، ترکی سمیت 8 ممالک کو ریڈ لسٹ سے نکال دیا ہے۔ گورنر پنجاب کا کہنا ہے کہ پاکستان کو ریڈ لسٹ سے باہر ہوتے دیکھ کر بہت خوش ہوں۔ وسیم چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں۔ وسیم بتائیے گا۔ جی یقیناً بالکل، یہ زندہ دلانے لاہور کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری کی یہ خبر ہے، جو کہ لاک ڈاؤن کے بعد اور ریڈ لسٹ کے بعد کافی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لاہور کی جو مختلف کاروباری شخصیات ہیں اور دیگر شعبہ زندگی کے لوگ ہیں، انہوں نے کافی اس حوالے سے پرابلم میں تھے، جو کہ پاکستان ریڈ لسٹ میں تھا۔ اب پاکستان کو برطانیہ نے ریڈ لسٹ سے نکال دیا ہے۔ جن 8 ممالک کو نکالا گیا ہے، اس میں پاکستان، ترکی سمیت دیگر ممالک ہیں۔ اس میں جو برٹش ہائی کمشنر اسلام آباد ہے ڈاکٹر کرسچن ٹینر اور گورنر پنجاب چودھری محمد سرور، انہوں نے حکومتی اور سفارتی سطح پر کافی کوششیں کی، اس لیے جو ہے وہ یہ کوششیں جو ہے ان کی رنگ لائی ہیں اور یقیناً یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ لوگ کافی عرصے سے مشکلات سے دوچار تھے، ٹریولنگ نہیں ہو پا رہی تھی۔ جو برطانیہ سے پاکستان لاہور آنا چاہتے تھے وہ لاہور نہیں آ پا رہے تھے، جو لاہور سے برطانیہ آنا چاہتے تھے وہ نہیں آ پا رہے تھے۔ تو یقیناً 5 ماہ کے بعد یہ جو ہے ایک بڑی اور اچھی اور خوشخبری کی نیوز جو ہے وہ لاہوریوں کو ملی ہے، اور آلموسٹ تمام کمیونٹی بھی یو کے میں بھی اور لاہور میں بھی اس فیصلے کو بہت زیادہ ویلکم کر رہی ہے کہ ڈیٹا شیئرنگ کے بعد اور سفارتی سطح پر، حکومتی سطح پر جو ہے ڈاکٹر کرسچن ٹینر گورنر سروے کی کوششوں کے بعد جو ہے یہ پاکستان ریڈ لسٹ سے باہر نکلا ہے۔ پاکستان ریڈ لسٹ سے باہر ہو چکا ہے۔ بہت شکریہ وسیم آپ کا۔ کمر توڑ مہنگائی، غربت اور افلاس، بے روزگاری کے ازدہے نے پنجاب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بے روزگاری میں سر فہرست آ گیا۔ شرح 7.4% ریکارڈ ہوئی۔ ایک سال میں بے روزگاری کی شرح میں 1.1% اضافہ ہوا۔ مردوں میں بے روزگاری کی شرح 5.1 سے بڑھ کر 5.9% ہو گئی۔ ایک سال میں بے روزگاری کی شرح میں 1.1% اضافہ ریکارڈ ہوا ہے۔ ادارہ شماریات کے مطابق 2018-19 میں ملک میں بے روزگاری کی شرح 6.9% رہی۔ 2017-18 میں 5.8% تھی۔ خیبر پختونخوا میں بے روزگاری کی سب سے زیادہ شرح 10.3%، سندھ میں سب سے کم 4% ہے، پنجاب میں 7.4%، بلوچستان میں 4.6% ہے، جبکہ شہروں میں 7.2% سے بڑھ کر 7.9% ہو گئی ہے۔ دیہاتوں میں بے روزگاری کی شرح 5% سے بڑھ کر 6.4% ہو گئی ہے۔ دیہی خواتین میں 5.9% سے بڑھ کر 8.5% اور دیہاتی مردوں میں بے روزگاری کی شرح 4.7% سے بڑھ کر 5.5% ہو گئی ہے۔ غریب عوام کو بجلی کے نئے جھٹکے لگیں گے۔ بلوں میں 5 سے 35% ایڈوانس انکم ٹیکس عائد ہوگا۔ نان فائلرز پر بوجھ بڑھے گا۔ ماہانہ 10,000 تک بجلی کے بل میں 5%، 20,000 تک کے بل میں 10% اضافی ٹیکس لگے گا۔ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے بجلی بلوں میں 5 سے 35% ایڈوانس انکم ٹیکس عائد کیا گیا ہے۔ پروفیشنل شعبوں سے وابستہ نان فائلرز کے بجلی بلوں میں ایڈیشنل انکم ٹیکس لاگو ہوگا۔ لیسکو کے ماہانہ 10,000 روپے تک کے بجلی بل میں 5% اضافی انکم ٹیکس، جبکہ ماہانہ 10,000 سے 20,000 تک کے بل میں 10% اضافی ٹیکس ہوگا۔ اسی طرح ماہانہ 20,000 سے 30,000 روپے تک کے بل میں 15%، ماہانہ 30,000 سے 40,000 تک کے بل میں 20% اضافی ٹیکس۔ لیسکو کے ماہانہ 40,000 سے 50,000 تک کے بل میں 50%، ماہانہ 50,000 سے 75,000 روپے تک کے بل میں 30% اضافی ٹیکس ہوگا۔ ادھر ماہانہ 75,000 روپے سے زائد ٹیکس کے بجلی کے بل میں 35% اضافی انکم ٹیکس لاگو ہوگا۔ لاہور کے تاجروں نے پوائنٹ آف سیلز اور جی ایس ٹی کا پیچیدہ نظام مسترد کر دیا۔ پاکستان بزنس فورم لاہور کے تحت سیمینار میں شہر بھر سے تاجروں کے نمائندگان نے شرکت کی۔ 29 ستمبر کو FBR آفس کے گھیراؤ کا اعلان کر دیا۔ پاکستان بزنس فورم لاہور کے تحت گلبرگ میں سیمینار ہوا، جس کی صدارت اعجاز تنویر اور عبد الودود الوی نے کی۔ سیکرٹری جنرل انجمن تاجران نعیم میر نے سیلز ٹیکس کے خلاف 29 ستمبر کو FBR آفس کے گھیراؤ کا اعلان کیا۔ ہم اس ظلم و زیادتی کو برداشت کرنے کے لیے اس صورت تیار نہیں ہے۔ ہم آپ کو یہ بتانے آ رہے ہیں، اور اگر یہ ظلم اور یہ زیادتی ریاست نے رواں رکھی اور ریاست باز نہ آئی اور یہ ادارے باز نہ آئے تو پھر شارع دستور پر لڑائی ہوگی۔ میں آپ کو صاف بتا دوں۔ انجمن تاجران مال روڈ کے صدر سہیل محمود بٹ نے تمام تاجر کمیونٹی کو متحد ہونے پر زور دیا۔ ہم مل کر انشاءاللہ تعالی اپنی قیادت، جو نئی میر صاحب کی قیادت ہے،
FBR भी जाएंगे, इस्लामाबाद भी जाएंगे, यहाँ भी कैंप लगाएंगे। सेमिनार में शरीक सदर नीला गुंबद एसोसिएशन चौधरी परवेज रहमत, सदर गवर्नमेंट्स एसोसिएशन उमर जावेद भट्ट समेत दीगर मार्केटों के अहदेदारों ने एहतजाजी कॉल की मुकम्मल हिमायत की। कैमरामैन खालिद महमूद के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ रिक्शा ड्राइवर्स ने लिबर्टी चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। तेल की कीमतें बढ़ने पर अवामी रिक्शा यूनियन ने लिबर्टी चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिसमें सैकड़ों रिक्शा ड्राइवर्स ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने आटा महंगा, चीनी महंगी, पेट्रोल महंगा के नारे लगाए। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस ले। बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब रिक्शा ड्राइवर्स के घरों में चूल्हे ठंडे कर दिए हैं। अवामी रिक्शा यूनियन के रहनुमा ज़िशान अकमल ने कहा कि हुकूमत ने महंगाई कंट्रोल ना की तो शहर में जगह जगह एहतजाजी मुजाहिरे किए जाएंगे। अवामी रिक्शा यूनियन सरापा एहतजाज है रोज़ ब रोज़ बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ। जो हुकूमत ने एक दिन पहले पेट्रोल बम गिराया है, गरीब रिक्शा ड्राइवर दिहाड़ीदार ये तो पहले ही मर चुका था। लॉकडाउन की वजह से, कोरोना में जो जगह जगह आपने देखा है कि लॉकडाउन की वजह से तमाम बस अड्डे जो थे, टर्मिनल, वो बंद थे। तो मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि इस अवाम पर रहम करें। तहरीक इंसाफ के दौर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ। हुकूमत ने 1.25 साल में पेट्रोलियम मसनूआत 159.44% तक महंगी की। 2020 से अब तक आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कीमत 88.75% बढ़ी। ताहम तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुल्क में 149.44% तक इजाफा किया है। जून 2020 से अब पेट्रोलियम मसनूआत 56 रुपए 70 पैसे फी लीटर तक महंगी की गई हैं। इसी अरसे में मिट्टी के तेल की कीमत 159.44% बढ़ी। लाइट डीजल की कीमत में 137.78% इजाफा किया गया। महंगाई आसमान पर, कमाई जमीन पर, तब्दीली सरकार का छोटे मुलाजमीन पर बड़ा एहसान। मजदूर की उजरत में पूरे 27 रुपए का इजाफा किया गया। ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक के मुलाजमीन का माहाना अलाउंस 450 से बढ़ाकर 900 रुपए कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने सरकारी सतह पर मजदूर और डेली वेजेस मुलाजमीन की तनख्वाह में 27 रुपए का इजाफा करते हुए उजरत 750 की बजाय 777 रुपए मुकर्रर कर दी है। महकमा खजाना पंजाब की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक चौकीदार, गेट कीपर, बेलदार, स्वीपर और वॉशरमैन की रोज की उजरत में 27 रुपए बढ़ाए गए हैं। कम हुनरमंद अफराद की रोजाना की उजरत 808 और हुनरमंद अफराद की रोजाना की उजरत 887 रुपए मुकर्रर की गई है। तब्दीली सरकार के प्रोटोकॉल कल्चर के खात्मे के दावे महज दावे ही रहे। प्रोटोकॉल के लिए वजीर आजम सेक्रेटेरिएट का नया हुक्मनामा आ चुका है। लाहौर समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर प्रोटोकॉल हुकूमती इजाज़त से मिलेगा। हुकूमती मजाज शख्सियात, वज़रा और VVIPs को प्रोटोकॉल मिलेगा, जबकि चेयरमैन FBR समेत तमाम मुतालिका इदारों को वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट की हिदायत जारी कर दी गई। पाक न्यूजीलैंड सीरीज मंसूख होने के बाद कौमी T20 कैंप को भी मंसूख कर दिया गया। कौमी T20 स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों को बायो बबल रिपोर्ट से रोक दिया गया। हाफिज शहबाज अली हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी हाफिज शहबाज। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के लिए जो T20 सीरीज 25 सितंबर से पाकिस्तान लाहौर में शुरू होना थी, उसके लिए आज तमाम जो 5 खिलाड़ी थे और दो टीम मैनेजमेंट के लोग, उन्होंने यहाँ बायो बबल में रिपोर्ट करना थी। मगर आज शाम जब न्यूजीलैंड ने दौरा पाकिस्तान मंसूख कर दिया, तो उसके बाद शाम के वक्त जो खिलाड़ी लाहौर पहुंचे थे, उन्हें कह दिया गया है कि वो वापस अपने घरों को चले जाएं और उन्होंने बायो बबल ज्वाइन नहीं किया। और जो कल से कैंप शुरू होना था, वो कैंप भी अब मंसूख कर दिया गया है। इन खिलाड़ियों के हवाले से रोक दिया गया है, खिलाड़ियों को हिदायत इस हवाले से जारी कर दी गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर भी इस मौके पर मौजूद रहे। आर्मी चीफ ने फारिगुल तहसील तलबा में डिग्रियां और मेडल तकसीम किए। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा, नौजवान कायद-ए-आज़म के विजन के मुताबिक लगन से काम करें। पाकिस्तान एक पुरअज़्म कौम है जिसका मुस्तकबिल रोशन है। उनका कहना था, कुर्बानियाँ देकर मुल्क को तरक्की और अमन की बुनियाद फराहम की। नौजवान मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कोरोना की वबा में खिदमात पर वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल को खिराज तहसीन पेश किया। 10,000 से ज़्यादा हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिक्स, हमारे कंसल्टेंट्स
نے اپنے آپ کو ٹیلی میڈیسن سینٹر کے لیے فری سروس دینے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کر دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہمارے ڈاکٹرز نے، پیرامیڈکس نے، ہماری میڈیکل یونیورسٹیز نے، میڈیکل کالجز نے، ہماری یونیورسٹیز کے وائس چانسلر نے، جتنا بھی آپ لوگوں کو خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے. اور میں آپ کو یہ بات بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ خالد مسعود گوندل صاحب اور ہمارے ان کو میں درویش ہمارے وائس چانسلر 3-4 کو کہتا ہوں، تو وہاں پر آپ کو حیران ہوں گے کہ انٹرنیشنل کالیں ہمارے ٹیلی میڈیسن سینٹر ہیلپ لائن میں آتی ہیں. اور میں آپ کو وہ شخص یہ بات کر رہا ہے جس نے اپنی زندگی کے 37 ایئر یورو میں گزارے ہیں، اور میں آپ کو یہ بات یقین سے کہتا ہوں کہ ٹیلی میڈیسن سینٹر ہیلپ لائن جو ہماری کوالٹی تھی، کوالٹی آف سروس تھی، یہ دنیا کی کسی اور ملک میں یہ اویلیبل نہیں تھی جو پاکستان میں ہم نے لوگوں کے لیے اویلیبل تھی. تو یہ بھی آپ لوگوں کو اس سے بہت سا. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ شہر کے کلبز نے پی سی بی سینٹرل پنجاب انٹر کلب کرکٹ ٹورنامنٹ کی تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے. علی گڑھ کلب نے وارم اپ میچ میں گولڈن سٹار کلب کو 16 رن سے شکست دے دی. علی گڑھ گراؤنڈ ماڈل ٹاؤن پر علی گڑھ کلب نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 30 اوورز میں 174 رنز بنائے. ماجد 54، معاذ 16 اور اذان 14 رنز بنا کر نمایاں رہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.